کوئی غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عللو تللوں سے اس کا دل مجروح ہو، اس کے بچوں میں احساس محرومی پیدا ہو. یہ وجہ کہ فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو اپنے پڑوس میں ضرور بھیجو، اور اگر اتنے ہی کم لا سکتے ہو کہ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم چھلکے دروازے کے باہر مت پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ نکلے گا باہر اور اسے معلوم ہو کہ اس گھر میں آج آم کھائے گئے. اب وہ احساس جو ہے محرومی کا اس میں شدت سے پیدا ہو جائے. جا کر کہیں دور پھینکاؤ. اس درجے باریک بینی کے ساتھ جو ہے یہ اخلاق حسنہ کی تلقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اور جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اعزاز کرے، اس کا اکرام کرے. یہ جو مہمان نوازی ہے اصل میں یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک تمدن فاسد نہیں ہو جاتا، چاہے کوئی معاشرہ کافرانہ ہو، لیکن ابتدائی شکل میں جب بھی معاشرہ ہوتا ہے نیسنٹ، جبکہ ابھی پولیوشن نہیں ہوئی ہوتی، اور یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان میں آ کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے شہروں میں مہمان مصیبت نظر آنے لگتا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. دیہات میں کوئی کبھی جائے گا شاذ، اور شہر میں تو لوگ آتے رہتے ہیں، اپنا یہ کام ہے، اپنا وہ کام ہے، آئے اپنے کام سے آپ کے ہاں تشریف لے آئے ہیں. اب آپ روزانہ جو ہے وہ لوگوں کی ضیافت کر کے تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کے خرچ ہوتا ہے. اسی لیے حضور کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بڑے شہر بنانے سے روکا. شاید 5 لاکھ کی غالباً آبادی آپ نے کسی حدیث میں ہے معین کی ہے. اس کے بعد شہر اور بسایا جائے، اس سے آگے شہر نہیں ہونا چاہیے. اور اس پر عمل کیا جرمنز نے. انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو، کہیں کنسنٹریشن نہیں. ایک جگہ پر ایک انڈسٹری ہے، وہیں پر ایک شہر ہے، وہیں پر ان کے ساری سیوکس جو ایمینٹیز ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں، وہیں مارکیٹ ہے، وہیں سب کچھ ہے. وہ ایک یونٹ بن گیا. اب 10 میل چلے جائیے، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا، پھر 10 میل چلے جائیے. یہ نہیں کہ کلسٹر آف انڈسٹریز ہے، اور وہاں پر پھر جو حالات ہوتے ہیں اور پھر جو گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نہ پرسان حال ہے نہ جاننے والا ہے. 1 کروڑ کا شہر ہو، آپ دیوار بیچ کے پڑوسی سے سال ہر سال تک کبھی الیگ سلیگ بھی نہیں ہوتی، نام ہی معلوم نہیں ہوتی. تو یہ در حقیقت حضارت جس کو کہتے ہیں اور مدنیت مدینہ شہر سے ہے. یہ شہری زندگی کی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے. جب تک وہ دیہاتی فطری زندگی ہوتی ہے تو مہمان نوازی یہ انسان کے فطرت کا ایک وصف ہے. آدمی جو ہے خود روکھی روٹی کھا لے گا، مہمان کو چپڑی ہوئی دے گا، پراٹھا دے گا، خود کسی وقت فاقہ کر لے گا، مہمان کو دے گا. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اسے چاہیے کہ اپنے ضیف کا وہ ہے وہ اکرام کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری رحمہ اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی بات فرمائیے ایسی جسے میں پلے باندھ لوں. فرمایا لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا کرو. انہوں نے فرمایا پھر کچھ اور ارشاد فرمائیے، کچھ اور. لا تغضب بار بار اس نے یہ کہا، حضور یہ فرماتے رہے لا تغضب. اس قسم کی احادیث کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجیے. میری کنٹریبیوشن یہی ہے کہ میں ان احادیث کے ضمن میں جو فہم حدیث کے چند بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں مختلف حوالوں سے مختلف احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اشکالات پیدا ہو جائیں.
دیکھیے ایک ہوتی ہیں جنرلائزڈ قسم کی باتیں، عموم کے ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مفید ہوں، سب لوگوں پر اپلیکیبل ہوں۔ ایک ہوتی ہے پی پی کالز، یا یہ کہ پرٹیکولر پرسن پریسکرپشن۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ملیریا کا مریض ہے تو اسے ملیریا کی دوا دی جائے گی نا، ایک ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو ٹائیفائڈ کی دوا دی جائے گی۔ حفظان صحت کے اصول بیان کیے جائیں گے، سب کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھو یہ پانی صاف پیا کرو، ہوا صاف رکھا کرو، مچھروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ حفظان صحت کے اصول سب کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ لیکن جب پرٹیکولر پرسن سامنے آ جاتا ہے تو خاص اس کے مزاج سے واقف ہو کر بات کہنا، یہ در حقیقت اس نوع کی حدیثوں میں سے۔ ویسے تو یہ کہ اس کا عموم کا پہلو بھی ہے، انسان مغضوب الغضب نہیں ہونا چاہیے، فوراً غصے میں آ جائے، مشتعل ہو جائے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اس شخص کو جو بار بار آپ یہی فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر یہ غصے کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن، پی پی پی، جیسے پی پی کال ہوتی ہے آپ کی، تو یہ پریسکرپشن جو ہے یہ خاص، آگے ایک اور آئے گی بات، وہ ہے جنرل پریسکرپشن۔ لیکن یہ لا تغضب، اس میں بھی عمومیت ہے، غضب مغلوب الغضب ہو جانا بہرحال بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہاں جو ہے خاص طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ بات تھی۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مختلف اوراد وغیرہ جو حضور نے لوگوں کو بتائے ہیں، یہ کر لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اب ان میں سے ایک ہے جنرلائزڈ، مثلا تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ، یہ عام۔ کسی کو آپ نے کچھ اور بتا دیا، کسی کو کچھ اور بتا دیا۔ اب کوئی شخص اگر ان سب کا اہتمام کرنے بیٹھے گا تو وہی دھندا رہ گیا اس کا، تو وہ عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھی وہ پرٹیکولر پرسن پریسکرپشن جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، جیسے کہ صوفیہ کرتے ہیں۔ صوفیہ کے بھی اصل میں اوراد جو ہیں جو انہوں نے وضع کیے تھے وہ بھی ایک پرٹیکولر دور سے متعلق چیزیں، ان چیزوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اس کے اعتبار سے انہوں نے تجویز کر دیے۔ اب وہ بن گئے کہ وہ گویا کہ ان کی ایک روایت ہے اور وہ ان کے شعار میں سے ہو گئے، وہی طریقے اختیار کرے جائیں۔ تو مستقل چیزیں تو صرف جنرلائز جو اوراد یا اذکار حضور سے ہیں، جو بھی مختلف اعمال ہیں زندگی کے کرتے ہوئے، شیشہ دیکھو تو یہ دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا، باہر نکلو یہ جنرلائزڈ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگتا ہی نہیں، وہ تو آدمی کام وہی کرتا ہے اور دماغ کہیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ آپ نے اس وقت اللہ کو یاد کر لیا اور وہ ذکر کیا حضور کے الفاظ کے ذریعے سے، تو دو نسبتیں حاصل ہو گئی کہ اللہ سے بھی نسبت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کیا، اور چونکہ ان الفاظ سے یاد کیا جن سے حضور یاد فرماتے تھے، تو نسبت جو ہے رسول کے ساتھ بھی حاصل ہو گئی۔ ورنہ دماغ خالی رہے گا، کام تو کریں گے نا، آخر بیت الخلاء میں تو جانا ہی ہے، نکلنا ہی ہے، بازار میں جانا ہی ہے، واپس آنا ہی ہے، گھر سے نکلنا ہی ہے، گھر سے داخل ہونا ہی ہے، لیکن ایسے کپڑے بدلے ہیں، شیشہ دیکھا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر اور آج یہ جنرلائزڈ ہوں گے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ کہ اس طرح پڑھ لیا کرو، یوں کر لیا کرو، اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی پرٹیکولر پرسنل پریسکرپشن کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس پہلو سے یہاں پر اس حدیث کے اندر اس اصول کو سمجھیے۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ہے ابو یعلا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے احسان لازم کر دیا ہے ہر معاملے میں۔ اب یہاں احسان کس معنی میں آ رہا ہے؟ ایک احسان ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا،